بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حقیقت کو جاننا اور ماننا ضروری ہے کہ دین صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج جیسے فرائض کے ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین مسلمان کی زندگی کے ہر پہلو اور ہر جز سے متعلق ہے۔ مومن و مسلمان کا تعارف یہ نہیں ہے کہ وہ جب تک مسجد میں ہے تو مسلمان ہے، جب تک نماز میں ہے تو مسلمان ہے، جب تک روزے کی حالت میں ہے تو مسلمان ہے، جب تک حج کے سفر میں ہے تو مسلمان ہے، بلکہ مسلمان مومن کا حقیقی تعارف یہ ہے کہ وہ مسجد میں ہو جب بھی مسلمان رہے، بازار میں ہو جب بھی مسلمان رہے، کاروبار میں مصروف ہو جب بھی مسلمان رہے، سفر میں ہو جب بھی مسلمان رہے، حضر میں ہو جب بھی مسلمان رہے، گھر میں ہو جب بھی مسلمان رہے، کسی کے گھر مہمان بن جائے جب بھی وہ مسلمان رہے، خوشی میں ہو جب بھی وہ مسلمان رہے، غم میں ہو جب بھی مسلمان رہے، مالدار ہو جب بھی مسلمان رہے، غریب ہو جب بھی مسلمان رہے، مسلمان کی ساری زندگی اسلام کے احکامات سے جڑی ہوئی ہو، مسلمان کی رفتار و گفتار، مسلمان کا کھانا پینا، مسلمان کا اٹھنا بیٹھنا، مسلمان کا سونا جاگنا اور مسلمان کا پہننا اوڑھنا سب کچھ اسلام کے دائرے میں ہو، اسی وقت اس کے بارے میں یہ کہنا صحیح ہوگا کہ یہ حقیقی مومن و مسلمان ہے۔ اسی لیے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ حکم دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تمہاری صورت اسلامی ہو، تمہاری سیرت اسلامی ہو، تمہاری چال چلن اسلامی ہو، تمہاری تہذیب اسلامی ہو، تمہاری وضاقتہ اسلامی ہو، تمہارا لباس اسلامی ہو، تمہاری خلوت اسلامی ہو، تمہاری جلوت اسلامی ہو، تمہارے تعلقات اسلامی ہوں، تمہاری دوستیاں اسلامی ہوں، تمہارے معاملات اسلامی ہوں، تمہارے طرز معاملات اسلامی ہوں، تمہارے اخلاق و کردار اسلامی ہوں، تمہاری ہر ادا اسلامی ہو، پھر اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں تم پورے کے پورے مسلمان ہو جاؤ۔ اور چونکہ پورے کے پورے مسلمان بننے میں سب سے بڑی رکاوٹ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ اگر تم شیطان کے نقش قدم پر چلو گے تو پھر وہ تم کو ناقص اور کمزور مسلمان بنا دے گا۔ اگر تم پکے سچے، طاقتور اور کامل مسلمان بننا چاہتے ہو تو تمہیں شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے منہ موڑنا ہوگا، اور کامل مسلمان بننے کے لیے اس شخص کے نقش قدم پر چلنا ہوگا جس کی صورت بھی کامل ہے، سیرت بھی کامل ہے، جس کا ایمان بھی کامل ہے، اسلام بھی کامل ہے، جس کی تہذیب بھی کامل ہے، اسوہ بھی کامل ہے، جس کی شریعت بھی کامل ہے، اخلاق و کردار بھی کامل ہیں، جس کے معاملات بھی کامل ہیں، معاشرت بھی کامل ہے۔ تمہیں اسی کی اطاعت کرنی ہے جس کو طریق نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی کامل و مکمل انسان، افضل البشر، سید المرسلین، رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا اور فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر اس اطاعت کی وجہ سے رحم کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو اس حقیقت سے بھی آگاہ کر دیا کہ اگر تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہو تو میری محبت تمہیں اسی وقت نصیب ہوگی جب تم میرے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر کی سنتوں کے اختیار کر لو، میرے نبی کی اطاعت اور اتباع کر لو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے نبی آپ اپنی پیاری امت سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، اگر تم میری اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ ہم میں سے کون ایسا بدنصیب ہے جو یہ کہنے کی جرأت کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں چاہتے؟ ہم میں ہر خوش نصیب یہی کہے گا
کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کے طلبگار ہیں۔ اس کی محبت کے بغیر زندگی کا لطف ہی کیا ہے؟ وہ زندگی ہی نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا جذبہ نہ ہو، بلکہ وہ زندگی موت سے بدتر ہے۔ بہرحال ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کے طلبگار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے یہ شرط ہے کہ ہم اس کے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر کی اتباع کریں۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سورت سے متعلق سینکڑوں اور ہزاروں سنتیں ہیں جو ہم سب کے لیے نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بعد میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔